السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس، اور دی ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 78 کا پارٹ 2 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ زرمش ریلنگ پر دونوں ہاتھ مضبوطی سے رکھے گئے سانس لیتے اسے شرارت نفرت آمیز نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے سلکی بالوں کو دائیں بائیں چٹکتے ہنستے ہوئے اسے 2 انگلیوں سے فلائنگ کس کر گیا تھا۔ زرمش لب بھینچتے مسلسل اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ کسی کو دردناک موت مرنے سے پہلے اتنا خوش دیکھ رہی تھی۔ پلٹو گی نہیں مسز خان؟ آریان خانزادہ اسے فلائنگ کس کرتے آنکھ مارتے بلند و بانگ کہہ کر لگا کے اگلے لمحے اس کی دلخراش چیخ پر زرمش کے لبوں پر تبسم بکھرا تھا۔ آریان خانزادہ کے پیچھے کھڑے گارڈ نے پہلا وار ہی اس کے سر کے پیچھے بے دردی سے کیا تھا۔ اس نے نڈر سے بھاری ضرب کے اس کے سر کے پیچھے لگائی تھی۔ خون کا فوارہ چھوٹا تھا۔ دوسرے لمحے وہ زرمش کو دیکھتے پھر سے بلند و بانگ کہہ کر لگا گیا تھا۔ زرمش کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ آریان خانزادہ کو چار گارڈز گھیرے کھڑے تھے۔ وہ زرمش کو دیکھتے جناتی کہہ کے لگا رہا تھا۔ زرمش اس کے جناتی کہہ کے سنتے بمشکل اپنی لرزاہٹ پر قابو پا رہی تھی۔ اسے مرتے دیکھنا اس کی آخری خواہش تھی۔ اب سامنے کھڑے گارڈ نے آریان خانزادہ کے پیٹ پر بے دردی سے مکہ مارا۔ وہ پہاڑ کی طرح مضبوطی سے کھڑا تھا۔ ان ضربوں سے اس کا کیا ہو سکتا تھا؟ وہ جانتی تھی سامنے کھڑا انسان ڈھیٹ تھا۔ وہ گارڈ اس کے پیٹ پر بے دردی سے مکے مارتے جا رہا تھا، مگر آریان خانزادہ زرمش کو دیکھتے مسکراتے جا رہا تھا۔ جواباً زرمش بھی مسکراتی سے نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے تڑپ تڑپ کر مرتے دیکھنے کی خواہش میں سانسیں دہکنے لگی تھی۔ میں حاکم خان کو کتے کی موت دوں گا مس خان، بلکہ نہیں، اسے خودکشی پر مجبور کر دوں گا۔ وہ خودکشی کر کے ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ وہ اس کی قبر میں خود کھو دوں گا۔ نکاح سے پہلے بولے گئے آریان خانزادہ کے الفاظ اس سماعتوں میں سنائی دیے تھے۔ حاکم خان کو مارنا چاہتے تھے، مگر آج تم خودکشی کر رہے ہو۔ آریان خانزادہ میرے بابا کو کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ریلنگ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ زرمش کے لبوں سے حاکم خان کے نام سنتا اس کے پیٹ میں پہلی مرتبہ پڑنے والی ضرب نے درد دیا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ معدوم ہوئی تھی۔ پلٹنا مسز خان؟ اگر پلٹ گئی تو حاکم خان کی بے درد موت کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ جواباً خود پر قابو پاتے اپنے نم بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ مشکل ہی مسکرایا تھا۔ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش کی مٹھیوں کی گرفت پر ریلنگ پر مضبوط ہوئی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں دہکتے شرارے بڑھے تھے۔ نہیں پلٹو گی؟ آج میں مر بھی گئی میری لاش تک پتھر ہو جائے گی، مگر پلٹوں گی نہیں۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے حلق کے بل اتنی زور سے چیخ رہی تھی کہ گلے میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ وہ گردن پر ہاتھ رکھے کھانسنا شروع ہو چکی تھی۔ آریان خانزادہ مار کھاتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ بنا ڈرے بنا کانپے ایسے اپنی نفرت کا اظہار کر رہی تھی، یعنی اسے یقین تھا وہ آج مر جائے گا۔ اس کا محبوب بڑا ہی بے رحم تھا۔ اتنا تو اسے یقین تھا، مگر اتنا بے رحم ہوگا یہ یقین نہیں تھا۔ لیٹس سی مسز خان، تمہاری نفرت ہارتی ہے یا میرا جنون؟ آج دیکھ لوں گا۔ وہ برستی بارش میں اپنے پیٹ پر بے درد ضربیں کھاتے ہوئے چلایا۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات نہ تھے۔ وہ تو کسی پہاڑ کی مانند جم کر کھڑا تھا۔ مارو اسے، اتنا مارو کہ اس کی ٹوٹی بکھرتی سانسیں بھی اس پر ترس کھانے لگے۔ وہ اپنے گارڈ کو حکم دیتے پوری قوت سے تھی۔ اس کی بات پر آریان خانزادہ کے لبوں سے بلند بانگ کہہ کر برآمد ہوا تھا۔ اسے اپنی بیوی کی یہ ادا بھی بھا گئی تھی۔ وہ بلٹس بیس بھی تھا، وہ بھی کم نہ تھی۔ مائی ویلویٹ ڈیمن، وہ اسے زیرلب نام دیتے گہرا مسکرا گیا تھا۔ گارڈ اس پر ٹوٹ کر برسنے لگے تھے۔ سامنے کھڑا گارڈ اس کی سینڈو ایک ہاتھ سے جکڑے اس کے پیٹ پر بے دردی سے مکے مارے جا رہا تھا۔ آریان خانزادہ دانت پر دانت جمائے مضبوطی سے کھڑا ہر ضرب برداشت کر رہا تھا، مگر ڈم سبز وینز سے ابھری آنکھیں زرمش پر جمی تھی۔ پیچھے کھڑے گارڈ نے اس کے کندھے پر ڈنڈا برسایا تھا۔ اس کے قدم ہلکے سے لڑکھڑائے تھے۔ زرمش کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ بھی جواباً مسکرایا تھا۔ چہرے پر تکلیف کے اثرات بھی نہیں تھے۔ سبز آنکھیں نم تھیں، مگر بارش کے قطروں میں بے رحم عورت کہاں آنکھوں اور پانی میں پہچان کر سکتی تھی۔ گارڈ بے رحمی سے اس کی کمر پر ڈنڈے مارے جا رہا تھا۔ سامنے کھڑا گارڈ اس کے پیٹ پر مکے مارتے ہوئے ہانپ کر رہ گیا تھا۔ دو گارڈ اس کے گرد کھڑے اس پر پسٹلز تانے ہوئے تھے۔ اس کے آگے کھڑے گارڈ نے رکتے ہوئے سانس لیتے آریان خانزادہ کے چہرے پر مکے مارنے شروع کر دیے تھے۔ وہ پی ڈرتے بنا رکے آریان خانزادہ کے گال پر مکے مار رہا تھا۔ آریان خانزادہ کا گال زخمی ہو چکا تھا۔ اس میں سے خون رسنے لگا تھا۔
وہ ابھی بھی दांत पर दांत जमाए जरमिश को देख रहा था। बरसती बारिश तेज होती जा रही थी, जरमिश पर कपकपी बढ़ती जा रही थी, मगर वो खुद पर काबू पाए मजबूती से जमी खड़ी थी। इसे मुकाबले को तड़प तड़प कर मरते देखना देखना था। वो देखना चाहती थी वो कब तक यूं ही जमा खड़ा रहेगा। गार्ड ने पूरी कुव्वत से आर्यन खानजादा के जबड़े पर मुक्का मारा। आर्यन खानजादा खुद पर काबू पाते हुए जबड़े भींच गया था, मगर वो बेदर्दी से इसके जबड़े पर मुक्के मार रहा था। आर्यन खानजादा के मजबूती से जमे कदम फिर से लड़खड़ाए थे। गार्ड का अब मारा गया मुक्का इसके जबड़े से खून निकाल चुका था। गार्ड और जरमिश के लबों पर बेरहम मुस्कुराहट उभरी थी। आर्यन खानजादा को हराना जैसे अब इस गार्ड का भी मकसद था। वो सामने खड़े मर्द की दीदा दलेरी से हसद खा बैठा था। पीछे खड़े गार्ड ने डंडा पूरी कुवत से आर्यन खानजादा के कंधे पर मारा था और इसके जबड़े पर पड़ने वाली जरब और डंडे की जरब से आर्यन खानजादा के कदम अच्छे खासे आगे को लड़खड़ाए थे। जबड़े से खून का निकलना शुरू हुआ था। जरमिश अपने हाथ मजीद मजबूती से इस लोहे की ग्रिल पर जमा गई थी। जरमिश के लबों पर बेरहम मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। वो लड़खड़ाते कदमों के सहारे खड़ा इसे देख रहा था। अब मुस्कुरा नहीं रहा। तुझे मैं प्यार करूं और इतना करूं, जब तक जीऊं तेरा इंतजार करूं। दिलों की बात नहीं जानते, वफा को जुर्म सब समझते हैं ये जहां वाले। अगर ये जुर्म है तो मैं बार बार करूं। आर्यन खानजादा एक हाथ से अपने अंगूठे से लबों से निकलता खून साफ करते जरमिश को फ्लाइंग किस करते गहरा मुस्कुराया था। जरमिश के लबों पर मुस्कुराहट फिर से सिमट गई थी। अब तो इस वहशी दरिंदे को मुस्कुराना नहीं चाहिए था। वो बहुत मार खा चुका था। मिसेस खान, बहुत जुल्म किया जा रहा है इन होठों पर। इन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। इस बार तुम पलट गई, मैं इन चारों का कीमा बना दूंगा। आर्यन खानजादा जरमिश को देखते पूरी कुवत से चीखा था। इसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ था। जरमिश फूलती रगों के साथ कांपती हुई चीखे। सामने खड़े दोनों गार्ड्स आर्यन खानजादा के चेहरे पर बेदर्दी से मुक्के मारने लगे। लम्हों में इसके चेहरे का नक्शा बिगाड़ गए थे। इसकी एक आंख का कोना जख्मी हो चुका था। लम्हों से निकलता खून इसकी थोड़ी और गर्दन को भिगो रहा था। इसके कदम हल्के हल्के लड़खड़ाने शुरू हो गए थे, मगर स्टिल खड़ा वो जरमिश को देखते मुस्कुरा रहा था। जरमिश की रेलिंग पर मजबूत ती से हाथ जमे हल्के हल्के कपकपाने लगे थे। वह गहरे सांस लेते से भीगी आंखों से देख रही थी। सामने से पड़ने वाली बारिश की फुहार से मुकम्मल भिगोती जा रही थी। बारिश की शिद्दत तेज होते कहर बरसाती सर्दी में इजाफा करती जा रही थी। सरमुश का बदन सर्दी की शिद्दत पर लरसने लगा था। यकदम आर्यन खानजादा के लबों से दिलखराश चीख बरामद हुई। वो अपने सर पर दोनों हाथ रखते चीख पड़ा। डंडा इसके सर पर मारा गया था। जरमिश ने अपनी भीगी नमा के हथेलियों से रगड़ते इसे भीगी फातिहाना मुस्कुराहट के साथ देखा, मगर इसकी भीगी मुस्कुराहट सिमटी थी। वो अपने चेहरे पर बहता खून साफ करते से आंख विंक करते मुस्कुराया था। बेहिसी को चेहरे का जेवर बना लिया है तूने, मिसेस खान। तेरी मुस्कान अब भी मातम जैसी लगती है। वो इसकी तरफ देखते बुलंद आवाज में बोलते बुलंद आवाज कहका लगा गया। बारिश कुछ देर के लिए रुकी, मगर कहर बरसाती हवाओं ने शिद्दत अख्तियार कर दी। जरमिश के वजूद पर ओढ़ी हुई शाल इसके वजूद से आज़ाद होने के लिए पर तोल रही थी। जरमिश अब भी रेलिंग को दोनों हाथों से थामे हुई खड़ी थी। जैसे ये लोहे की सलाखें ना होती तो वो अपने कदमों पर खड़ी ना रह पाती। इसके सर पर एक और डंडा बरसाया गया। वो चीखते हुए जमीन पर गिर चुका था। जरमिश के लफ्ज सख्ती से आपस में पेवस्त हुए थे। शॉल इसके वजूद से आज़ाद होती तेरस पर गिर चुकी थी। चादर लो जरमिश खान, चादर लो मिसेस खान। वो जमीन पर गिरते इसकी तरफ देखते दहाड़ा। जरमिश उसकी धाड़ पर लरस रही थी। वो खून में लथपथ होते गिर गया था, मगर इससे इसकी चादर की फिक्र थी। वो झुकते हुए शॉल जमीन से उठाए अपने वजूद पर उड़ गई थी, मगर हेजल की आंखों में रहम नहीं छाया था। वो रैना खान की फितरत जैसी थी, इश्क में खुद को हारने वाली, मगर नफरत में जलाकर राख कर देने वाली। नीचे लॉन में आर्यन खानदादा नवीन पर नीम बैठा था। वो अपने सब रगों से भरे उभरे हाथ पीछे जमीन पर टिकाए से देखते मुस्कुरा रहा था। इसकी पेशानी से खून की बारीक लकीरें इस बार इस इसकी बाएं भौं को छूती हुई गाल पर बह रही थी। इसके होंठ पर वही खूनी पागल मुस्कुराहट जमी थी, ऐसी मुस्कुराहट जो दर्द के अंदर से जन्म लेती है। इसकी जख्मी मुस्कुराहट में शिकस्त नहीं, अभी भी चैलेंज छुपा था। गार्ड्स अब भी इसके मुक्के घूंसे और लातों से निशाना बना रहे थे, मगर वो अपनी गर्दन घुमाकर अपनी सब्ज आंखों से बस जरमिश को देख रहा था, जैसे वो हर बार की अजियत से ज्यादा इसे जरमिश के रद्द अमल की परवाह हो। सामने खड़ी औरत इसके जिस्म पर पड़ने वाली किसी भी वार पर तो लर्जे की। हेजल आंखों से शायद इसके लिए एक आंसू गिर पड़े। जरमिश के चेहरे पर एक गैर फितरी सुकून था, जैसे इसके अंदर जलती हुई आग अब थोड़ी देर को राख बन गई हो, खामोश मगर अंदर से दहकती। वो अपनी जगह से एक इंच भी ना हिली थी। वो गहरे सांस लेते इसे मुजस्सम से देख रही थी। साहिर खान के बिस्तर की जीनत बनने के बाद खुद को मासूम जाहिर कर रही हो।
اس ملکجے لباس بے حال حالت میں مجھے سڑکوں پر ملی۔ حیدر خان جو سوات کے ہوٹلوں کا مالک ہے، جو کتنے ہی گاؤں کا سردار ہے، کت گنتی بھی معلوم نہیں۔ اس کی جوان بہن اجری بکری حالت میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ کہاں ہے تمہارا بے غیرت بھائی؟ آریان کے آریان کے بے درد لفظ اس کی سماعتوں میں گونجتے، اس کے لبوں پر بے رحم مسکراہٹ بکھیر چکے تھے۔ تم نے مجھے میری پہلی محبت کے جنازے پر ہنسنے پر مجبور کیا تھا آریان خانزادہ۔ آج تمہاری سانسیں ٹوٹیں گی تو میں ساحر خان کے غم پر ماتم مناؤں گی۔ جو حق تم نے مجھ سے چھین لیا، وہ زیر لب خود سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ آریان خانزادہ کی ہنسی رک نہیں رہی تھی، وہ زمین پر پڑا اپنے خون میں بھیگا تھا۔ گارڈز کے واروں کے بیچ بھی آنکھیں بند کر کے مسکرا رہا تھا۔ زرمش کے بدن پر کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، وہ بمشکل ہی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ تم پلٹو گی نہیں، تم مر جاؤ گی، مگر پلٹو گی نہیں، بس اسی لیے میں مرنے کو تیار ہوں مسز خان۔ وہ زمین پر چت لیتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے اب اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ گارڈ کے سینے پر بھاری لات کے ضرب پر وہ زمین پر گرا تھا۔ نہیں پلٹوں گی، مر کر بھی نہیں پلٹوں گی۔ زرمش اسے بھیگی ساکت نگاہوں سے دیکھ کے ہنسیانے چیخی۔ وہ آنکھیں مونتے ہنسنے لگا۔ ایک گارڈ نے اپنی بندوق کی نالی آریان خانزادہ کے سینے پر رکھی۔ وہ آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ بارش نے پھر سے تیزی اختیار کی تھی۔ میں اس اسٹاک روم کی چابی لینے نہیں، تمہیں بچانے کیپ ٹاؤن جاتا۔ رچنا کی جان سے زیادہ تمہاری عزت کی مجھے پرواہ تھی۔ میں نے تمہیں نہیں، خود کو بچایا تھا۔ زرمش کی سماعتوں میں آریان خانزادہ کے کاٹیج کے بولے گئے لفظ سنائی دیے گئے۔ جیکے سے اس کا بچانا یاد آیا تھا۔ اس نے زندگی میں ایک احسان تو کیا تھا، اس کی عاقبت خراب نہیں ہونے دی تھی، ورنہ جیکے ایک غیر مسلم سے نکاح کر لیتے۔ نہیں، اس پر گولی نہیں چلاؤ گے۔ زرمش حلق کے بل چیخے۔ زرمش کے چیخنے پر آریان خانزادہ کے حلق سے کہکا برآمد ہوا تھا۔ ظلم کر رہی ہو خود پر مسز خان، مت روکو۔ وہ آنکھیں کھولے گردن موڑے اس کی طرف دیکھتے برستی بارش میں چلائے۔ ایک احسان تم نے کیا تھا مجھے جیکے سے بچا کر، ایک احسان میں تم پر کرنا چاہتی ہوں۔ زرمش روتے ہوئے تڑپی تھی۔ وہ اس کے سینے پر بندوق کی نالی دیکھتے جانے کیوں تڑپ اٹھ گئی تھی۔ احسان کرنا ہے تو پلٹ جا مسز خان۔ وہ اسے دیکھتے زخمی سا مسکرائے۔ زرمش تک اس کی آواز نہیں پہنچی تھی۔ اس عورت کی بے رحمی آریان خانزادہ کو اب اندر سے توڑ رہی تھی۔ وہ مرنے سے پہلے ہی مر رہا تھا۔ اسے یقین تھا وہ کچھ دیر یہاں اور کھڑی رہی، وہ کسی بے درد ضرب یا گولی سے نہیں بلکہ اس عورت کی آنکھوں میں چھائی بے رحمی سے مر جائے گا۔ آریان خانزادہ زخمی سا مسکراتے زمین پر اپنے ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ذرا سے رحم کرنے پر آریان خانزادہ کے اندر طاقت آ گئی تھی۔ یہ ضربیں اس کے لیے کچھ نہیں تھی، بہت زخم، بہت چاقو، بہت کچھ سہا تھا اس نے اپنے بدن پر۔ درد سہنے کی سعادت تھی خود کے لیے تو وہ کبھی جیا نہیں تھا۔ زرمش کے آنے سے پہلے اسے پتہ ہی نہ تھا جینا کیا ہوتا ہے، اس کی باہوں میں ہی پتہ چلا تھا خدا نے مرد کے لیے بھی سکون بنایا ہے۔ گارڈ نے اسے کھڑا ہوتے دیکھتے پیچھے ہوتے ہوئے تھے۔ وہ لوگ آریان خانزادہ کو نہیں جانتے تھے۔ اگر کوئی حویلی گھس آیا تھا اور زرمش کے کمرے میں گھسا تھا تو اس کی سزا موت سے کم نہ تھی۔ حیدر خان ہوتا تو یہی کرتا۔ یہاں پہاڑوں میں کوئی کیسے کسی کے گھر حویلی میں گھس کر کسی عورت کی آبرو پر حملہ کرنے کی کوشش کر سکتا تھا؟ سامنے کھڑا انسان نفسیاتی پاگل لگ رہا تھا اور مضبوط بھی، جو اتنے زخم کھا کر بھی مضبوطی سے کھڑا تھا۔ اس کی چٹانی ہیوی باڈی دیکھتے وہ اس سے مرعوب بھی تھے، مگر وہ جواباً وار ہی نہیں کر رہا تھا۔ تمہاری رحم دلی مسز خان تم پر آج قہر بن کر برسے گی۔ پلٹنا مسز خان، پلٹنا نا مسز خان۔ وہ کھڑے ہوتے اپنے سلکی خون اور پانی سے بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے بلند آواز میں وارن کرنے لگا۔ برستی بارش اس کا بہتا خون بہا کر اپنے ساتھ لے جاتی رہی تھی۔ ریلنگ پر جمے زرمش کے ہاتھ بری طرح کانپنے شروع ہو چکے تھے۔ وہ زخموں سے چور بھی ابھی تک جم کر کھڑا تھا۔ گال، آنکھ، پونڈ بری طرح زخمی تھے، بال خون سے چپکے تھے، پیشانی پر خون اور بارش کا پانی بہتا کبھی بے رنگ ہونے لگا تھا، کبھی سرخ دھار کی طرح بہنے لگا تھا۔ ایک گارڈ لان میں پڑا سریا اٹھائے لایا، آریان خانزادہ کی طرف بڑھا۔ زرمش کو بری طرح چکر آیا تھا۔ ہیزل گرے بھیگی خوفزدہ نگاہیں سریے پر جم کر رہ گئی۔ گارڈ نے آریان کی طرف بڑھتے اس کی ٹانگوں پر وہ سریے کی ضرب لگائی۔ آریان خانزادہ کے دل خراش چیخ پر زرمش نے اپنے دل کو مٹھی میں جکڑا۔ وہ آگے کو ہوئی تھی، اسے جھٹکا لگا تھا۔ گارڈ نے بے دردی سے اسے ایک اور سرٹ لگائی۔ وہ چیختے ہوئے بری طرح لڑکھڑایا۔ زرمش نے اپنے چکراتے سر کو تھاما، سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے بری طرح چکر آیا تھا۔ وہ اس کی چیخوں پر مسکرانا چاہ رہی تھی مگر مسکرا نہ سکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلابی ریلا بہنے لگا تھا۔ ایک اور گارڈ نے اس کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ پیچھے کھڑے گارڈ نے اس کی کمر پر ڈنڈا مارا، اگلے ہی لمحے اس کی پیشانی پر ڈنڈا دے مارا۔
اس کی پیشانی سرخ ہوئی تھی اور سر پر ہاتھ رکھتے زمین پر اپنے حواس کھوتے زمین پر الٹا گر چکا تھا۔ زرمش گہرے سانس لیتے رخ پلٹ گئی تھی، وہ اونھے منہ زمین پر گرے بے حس و حرکت پڑا تھا۔ بارش شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، وہ رخ پلٹے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مڑ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ زرمش نے کافی دیر بعد پلٹتے ہوئے اسے دیکھا، وہ برستی بارش میں وہ بے حس و حرکت اونھے منہ پڑا تھا۔ اس کے سر سے بہتا خون بارش کے پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ زرمش نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما۔ اگلے لمحے وہ بھی اپنے حواس کھوتے زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ گارڈ آریان خانزادہ کو ٹانگوں اور بازوں سے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے گیٹ کی طرف بڑھے تھے۔ اسے گیٹ سے باہر پچھلی طرف بنے کھیتوں میں وہ بے دردی سے پھینک آئے تھے۔ حیدر خان نے بھی یہی حکم دیا تھا، اسے کھیت میں پھینک دیا جائے تاکہ اس کی نیم مردہ وجود جانور کھا لیں۔ برستی بارش تیز ہوتی جا رہی تھی، دونوں ہی برستی بارش کے نیچے بے حس و حرکت پڑے بھیگ رہے تھے۔ آریان خانزادہ کے زخمی پپوتوں نے حرکت کی تھی، وہ اپنی آنکھوں کو بمشکل کھولتے سیدھا ہوا تھا۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ بارش میں پڑا تھا، رات کی سیاہی بے حد گہری تھی، بارش اس سے بھی زیادہ تیز۔ اس کے زخم اس بارش میں صاف ہو چکے تھے۔ آریان خانزادہ کے زخم شدہ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تم ہار گئی مسز خان۔ بند ہوتی آنکھوں سے پہلے زرمش کا پلٹنا یاد آیا تھا۔ وہ گہرا سانس لیتے اپنے زخموں کو بھلائے آسمان کی طرف دیکھتے ہنسا۔ تم مجھے مرتا نہیں دیکھ سکتے مسز خان، تم مجھ سے نفرت نہیں کرتے مسز خان۔ وہ مدھم لہجے میں بولتے خوشگمان ہو رہا تھا۔ یہ احساس لطیف کن تھا۔ وہ اسے مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی، رگوں پے میں سکون کی لہریں اٹھ رہی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے اٹھ کر بیٹھتے اپنے خون آلود بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ سر پر لگی ضربوں سے اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا، بال خون سے چپکے ہوئے تھے۔ ٹانگوں پر لگے سریوں کے وار سے اسے ٹانگوں پر بھی زخم تھے۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بارش ابھی بھی زوروں پر برس رہی تھی۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتے دانت پر دانت جمائے بمشکل ہی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدموں کا رخ زرمش کی حویلی کے پچھلی سائڈ کی طرف تھا۔ گارڈ اسے نیم مدہ سمجھ کر حویلی کے گیٹ پر اب اطمینان سے کھڑے تھے۔ آریان خانزادہ اپنی آنکھیں برستی بارش میں بمشکل کھولتے ہوئے زرمش کے کمرے والی سائڈ پر آیا تھا۔ اس نے کمرے کے ٹیرس پر اپنی نگاہیں جمائیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ خاموشی اپنی قدموں پر کھڑا تھا۔ اس کے ضرب نے اسے زیادہ تکلیف پہنچائی تھی۔ آریان خانزادہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اپنی سینڈو اتار کر اس نے سیٹ پر اچھالی تھی۔ ساتھ والی سیٹ سے جیکٹ اٹھائے وہ پہننے لگا۔ اب سردی بھی لگنا شروع ہو چکی تھی۔ آریان خانزادہ نے سیٹ سے سر ٹکائے، گہرے سانس لیتے آنکھیں موندی۔ کچھ لمحوں بعد آنکھیں کھولتے ڈیش بورڈ کے ڈراور سے ایک خاص قسم کی ڈرگ نکالے، سرنج میں انسرٹ کرتے اپنے پیٹ کی سکن کو کھینچتے انسرٹ کی تھی، جیسے وقتی طور پر درد سے نجات دیتی۔ اس کے بدن نے جھٹکا کھایا تھا۔ وہ سیٹ سے سر ٹکائے گہرے سانس لینے لگا۔ دوسرے لمحے وہ گاڑی سے نکلا۔ آریان خانزادہ نے زرمش کے کمرے کے ٹیرس کی طرف نگاہ کی۔ وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر حویلی کی اونچی دیوار کی طرف بھاگا، بلکہ اسے اب بالکل درد نہیں ہو رہا تھا۔ جو درد تھی وہ درد میں تھی۔ وہ کیسے اپنے زخموں پر رو سکتا تھا؟ زرمش کی شال لوہے کی سلاخ والی گرل سے پھڑپھڑاتی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کی سفید مخروطی انگلیاں بھی وہ برستی بارش میں بے ہوش پڑی تھی۔ آریان خانزادہ کو اپنا ہر زخم، ہر درد بھول گیا تھا۔ وہ اپنے ٹیکنیکل کلائمبنگ بوٹوں کے سہارے دیوار پر ایک ہی جست میں چڑھتا لان میں کود گیا تھا۔ درد کی لہر تیز لہر نے اس کے وجود کو چیرا تھا۔ ٹانگوں پر سریا مارا گیا تھا۔ اس کے پورے وجود میں درد ہوتا محسوس ہوا۔ وہ مشکل اٹھتے اس کے کمرے کی کھڑکی والی سائڈ کی طرف تیزی سے بڑھا۔ اس کے کمرے کی دیوار پر ایک پائپ کے سہارے چڑھتے اس کے ایک کمرے کی کھڑکی کے اندر کی طرف کھولتے اندر کو کودا۔ بھاگتے ہوئے ٹیرس کی طرف آیا۔ وہ ٹیرس پر ہوش و خرچ سے بےگانہ پڑی تھی۔ مسز خان، آریان خانزادہ تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھتے اسے اپنی گود میں اٹھا گیا۔ وہ ہوش و خرچ سے بےگانہ تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھائے کمرے کی طرف بڑھتے اسے بیڈ پر نرمی سے لٹا گیا۔ آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ شاید ڈر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ بدن اتنا ٹھنڈا نہیں تھا۔ وہ اس پر نرمی سے کمبل دے گیا تھا۔ کمرے اور ٹیرس کا دروازہ اندر سے لاک کرتے آریان خانزادہ نے کمرے کا الیکٹرک ہیٹر آن کیا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے اپنے زخموں کی ڈریسنگ بھی کرنی تھی۔ واش روم میں داخل ہوتے آریان خانزادہ نے اپنی جیکٹ اتار کر زمین بوس کی۔ وہ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے نیم گرم پانی سے شاور لینے لگا۔ اس کے زخموں سے بہتا خون آہستہ آہستہ واش روم کے ڈرین میں گھل رہا تھا۔ وہ اپنی جینس کی بیلٹ اتارتے ہوئے اپنی جینس ریموو کر کیا تھا۔ وہ گھٹنوں تک شارٹس میں ملبوس تھا۔ وہ اچھی طرح شاور لیے کمرے میں آیا۔ نیم گرم پانی سے اس کے زخموں کو ٹکور ہو گئی تھی۔ انجیکشن نیم گرم پانی گرم کمرے نے اس کے زخموں کو کافی راحت دی تھی۔
کمرے کی الماری سے وہ میڈیکل کٹ ڈھونڈنے لگا جو تھوڑی سی تگ و دو سے مل گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ مرر کے آگے کھڑے ہوتے اپنے زخموں کو اینٹی سیپٹک سے صاف کرتے اپنے سر پر بینڈیج کرنے لگا۔ باقی کے زخم تو اس کے لیے روٹین کا حصہ تھے، مگر سر کے زخم اسے آج ہوش گنوانے پر مجبور کر چکے تھے۔ آریان خانزادہ نے نگاہیں موڑتے زرمش کی طرف دیکھا جو بیڈ پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ کمرہ تیزی سے گرم ہو رہا تھا۔ آریان خانزادہ پھر سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ 5 منٹ بعد وہ پھر سے کمرے میں تھا۔ اب وہ اپنی کمر پر سفید رنگ کا ٹاول باندھے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ اب حشاش بشاش تھا، سبز آنکھیں پرسکون۔ وہ زرمش کی طرف بڑھتے بیڈ پر لیٹے اس کے نازک مخملی وجود کو اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ ایک سکون سا اسے اپنے رگوں پے پر اترتا محسوس ہوا تھا۔ مسز خان، سکون ہو میرا؟ تمہارے پہلو کے علاوہ مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ مت ظلم کرو مزید مجھ پر، وہ مدھم لہجے میں بولتے اس کے گیلے بالوں پر لپ رکھ گیا تھا۔ آریان کا مضبوط ہاتھ اس کی کمر پر لپٹا تھا۔ اس کی نائٹی گیلی تھی۔ وہ کمبل اچھی طرح لیتے بے حد نرمی سے زرمش کی نائٹی ریموو کرتے زمین بوس کر گیا تھا۔ زرمش نے مخملی وجود کو اپنے برہنہ چٹانی سینے کے ساتھ شدت سے لپٹاتے آنکھیں موند کیا۔ جاگ جاؤ مسز خان، آج کی رات سزاؤں کی رات ہے۔ ریپس بولا تھا نا مجھے؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے پھکارا۔ تم شوہر نہیں، تم ریپسٹ ہو۔ زرمش کے لفظ یاد کرتے آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں کی وینس نمایاں ہونے لگی تھی۔ میرے عقیدت بھرے لمس کوری ریپ کا نام دے دیا مسز خان، یہ برتھس بیسٹ کبھی نہیں بھول سکتا۔ تم نے پلٹ کر اچھا نہیں کیا۔ تمہیں بتاؤں گا ایک شوہر کی قربت میں چھپی بے رحمی ہوتی کیا ہے۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹاتے اس کے کان کے لو کو دانتوں سے کھینچتے گراتے ہوئے سائڈ کروٹ لیے اسے اپنے سینے سے لگا کیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ زرمش کے سانسوں کا مدھم زیرو بم آریان خانزادہ کے چوڑے سینے پر بکھر رہا تھا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹاتے کمبل میں غروب ہو چکا تھا۔ اب تو صرف وہ اپنی مسز خان کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کمبل کے اندر دو جسموں کی تپش نے آگ بھڑکا دی تھی۔ زرمش کا وجود آہستہ آہستہ حدت پکڑتے ہوش میں آ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے سے تر تھا۔ زرمش نے اپنے پلکوں کو جنبش دیتے اپنی آنکھیں واہ کی۔ وہ گہرے سانس لیتے کانپتے ہاتھوں سے کمبل اور اپنے چہرے سے سرکا گیا۔ کمرے میں مدھم نیلگو روشنی آن تھی۔ وہ تکیے پر سرک کے اپنی دھوکنے کے مانند سانسوں پر قابو پائے وہ اپنے حواسوں کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اپنے پیٹ پر کسی کا کھردرا سا لمس محسوس ہوا۔ وہ کھردرا لمس اس کے پیٹ سے مضبوطی سے لپٹا تھا۔ زرمش اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی تھی۔ کسی کی پرتپش سانسیں اسے اپنے کان کی لو پر بکھرتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مجسم ہو چکی تھی۔ وہ خود سے آتی وہ عجب سی جان لیوا مہک محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بلتھرس بیسٹ کی تھی جو کاٹیج میں گزارے دنوں میں سے اس کے وجود سے رچ بس گئی تھی۔ وہ کھردرا لمس آہستگی سے رینگتا ہوا اس کے پیٹ سے اوپر کی جانب سفر کرتے بے حد بے باکی سے اس کے نشیب و فراز سے لپٹا تھا۔ زرمش کے رہے سہے اوسان ختم ہو چکے تھے۔ وہ اسے وحشی درندے کو ماری گئی آخری بے درد زرد اس کے دلخراش چیخ یاد آئی تھی۔ وہ تو مر چکا تھا، وہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آنکھیں خطرناک حد تک پھیلائے سوچ رہی تھی۔ وہ اسے آخری سانس لیتا دیکھتے اپنے ہوش گنوا بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے ہوش کیوں گنوائے وہ نہیں جانتی تھی، مگر وہ اسے اپنے سامنے مرتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ کھردرا دہکتا لمس اس کے شہ رگ پہ اب سرک رہا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کے شہ رگ پر اپنی انگلیاں سرکا رہا تھا۔ زرمش کو اپنے کان کے لو پر چبھن کا احساس ہوا۔ اس کے کان کی لو کسی کے دانتوں کے بیچ دبی تھی جسے وہ نرمی سے کھینچ رہا تھا۔ اس کا کھردرا مضبوط ہاتھ اس کی کمر سے لپٹے اسے مزید قریب کر چکا تھا۔ وہ اس کے پہاڑی سینے سے آن ٹکرائی تھی۔ زرمش کے لب اس کی گردن سے آن ٹکرائے تھے۔ وہ اسے خود میں بھینچے ہوئے تھا۔ زرمش کی تیز تیز چلتی سانسیں اس کی گردن پر بکھر رہی تھی۔ وہ اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ سختی سے لپیٹتے اسے خود میں بھینچتا ہی جا رہا تھا۔ زرمش اور اس کے بیچ نہ ہوا تھی نہ کوئی پردہ۔ زرمش کی آنکھیں مزید پھیلی۔ زرمش کی نیلگو روشنی میں خود کو دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اس وقت سفید رنگ کی گھٹنوں تک آتی سلیولس شارٹ سی نائٹی میں ملبوس تھی۔ زرمش نے اپنی بے ترتیب سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھول ہی گئی تھی وہ سیاہ رنگ کی فل ویلوٹ کی نائٹی میں ملبوس تھی۔ وہ اس کی ایک ٹانگ کو سختی سے جکڑے اپنی ٹانگوں پر اپنے رکھ گیا تھا۔ زرمش خوف سے ساکت ہوتے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس کی ٹانگ کی پنڈلی کو چھوتے اوپر کی طرف اپنے پاؤں کو سرکانے لگی۔ وہ ٹاول میں لپٹا تھا۔ زرمش کو قدرے سکون ہوا تھا۔ جان میں جان آئی تھی۔ آریان خانزادہ کی حرکت پر بمشکل اپنے کہکے پر قابو پائے ہوئے تھا۔ زرمش نے ابھی تک آریان خانزادہ کے چہرے پر نگاہ نہیں ڈالی تھی، نہ اس کی ہمت تھی۔ اسے ابھی تک اپنا وہم محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا کھردرا ہاتھ نائٹی کے اندر سے اس کے کمر کے ساتھ لپٹا ہوا تھا جسے وہ بے حد بے باکی سے اوپر سے نیچے گھما رہا تھا۔ گیٹ ریڈی مسز خان، دا ریئل پنشمنٹ بینگ ناؤ۔ اس کے کان کے لو کو بے دردی سے کھینچتے برفیلی سرگوشی کر گیا۔ زرمش کی ریڑھ کی ہڈی سنسناہٹ سے ساکن ہو گئی تھی۔
सरमिश ने नजरें उठाए, इसके चेहरे की तरफ देखा। वो इसे ही सब्ज आंखों से देख रहा था, जिसमें सब्ज वेन्स उभरी हुई थी। सर पर बैंडेज हुई थी, गाल पर जख्म था, होंठ भी जख्मी थे, एक आंख के पास भी जख्म था। वो हालत के बल चीखते हुए इससे दूर हुई थी। मारो उसे, इतना मारो कि इसकी टूटी बिखरती सांसें भी इस पर तरस खाने लगे, इसका चेहरा बिगाड़ दो। जरमिश को अपने लफ्ज समातों में उतरते महसूस हुए थे। आर्यन खानदादास की हालत देखते अपनी बाहों से आज़ाद कर गया था। वो लट्ठे की मानन सफ़ेद थी। वो इसे खौफजदा निगाहों से देखते कांपते हुए बेड की दूसरी जानिब खिसकती जा रही थी। आर्यन खानदादा सीधे होते इकराम के साथ टेक लगाए से संजीदा निगाहों से देख रहा था। जिस तरह आप अपने गार्ड्स को मुझे मारने का हुक्म दे रही थी, मुझे लगा था मेरी मिसेस खान पर मेरा रंग चढ़ गया है, मगर यहाँ तो अभी तक वही कातिलाना अदाएं हैं जिनमें मेरा दिलो जान दिन में मैं जिलो जान से मरता हूँ। माई वेलवेट डेविल। वो जरमिश को बेड के दूसरे किनारे पर जमे थर थर कांपते देखते गहरा मुस्कुराते इसके खौफजदा होने पर चूक कर गया था। मैं पलती नहीं थी। जरमिश ने के लफ्ज कपकपाए। मेरे मरने से पहले पलट गई थी। जब लगा मैं मर गया तो वो अपने होश गंवा दिए। नफरत में छुपा इश्क है मिसेस खान। मुझे यकीन है मेरी मौत तुम्हारे हाथों नहीं लिखी। वो गोली तुम्हारी पिस्टल से नहीं निकलेगी जो हर रात मेरे ख्वाब में गूंजती है। वो इसे सीने धीम वो इसे देखते धीमे लहजे में बोलते इसकी कलाई पकड़े अपनी तरफ खींच गया था। जरमिश इसके चौड़े सीने पर आते अपनी सांसें रोक गई थी, मगर दिल कानों में बजने लगा था, यू आर माइन अगेन मिसेस खान, इट शुड बी। वो मध्यम सरगोशी करते इसे अपने साथ लिपटाए रुख पलटे। इस पर हावी हुआ था, तुम हार गई हो मिसेस खान, इसलिए आज की रात मेरी, इस रात का एक एक लम्हा तुम पर भारी होगा। तुम्हें एक लम्हा सुकून नहीं लेने दूंगा। वो भारी मखमूर आवाज में बोलते इसके लबों पर झुकते इसकी सांसों को कैद कर गया था। जरमिश इसके आगे जैसे जिस्म के नीचे फड़फड़ा कर रह गई थी। वो कतरा कतरा इसकी सांसों को चुराते इसकी सांसों को पी रहा था। जरमिश इसकी शिद्दत पर लम्हों में बेजान बेहाल हुई थी। वो इस कदर बेरहम तो कॉटेज में भी नहीं था जितना अभी हो रहा था। वो बहुत बुरी तरह इसके सांसों को खींच रहा था। जरमिश इसके खून से और इसके जुनून भरे लम्स से बेजान होना शुरू हुई थी। वो इसके लबों को आज़ाद करते इसके चेहरे को थाम गया था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की सांसें धुंधने की मानिंद चल रही थी। वो इस पर ज़रा बराबर रहम न किए इस पर अपना वजन डाले हुए था। जरमिश इसके वजन के नीचे बमुश्किल अपनी सांस ले रही थी। वो उसकी हालत बगौर देखते से अलग होते तकिए पर गिरते जरमिश के कमर में हाथ डालते इसे अपने ऊपर कर गया था। जरमिश अपनी सांसें बहाल करते इसके चौड़े सीने से लिपटी इसके सीने पर हाथ रखे हुए थी। इस नाइटी में भी अच्छी लग रही थी, मगर इससे पहले वाली नाइटी में गजब लग रही थी। और नाइटी के बगैर तो आर्यन खानजादा की आधी अधूरी बात पर जरमिश ने खुद को देखा। दूसरे लम्हे आर्यन की तरफ देखते वो कंधार की तरह सुर्ख हुई थी। आर्यन खानजादा इसके चेहरे को गुलाब की तरह सुर्ख देखते इसे अपने सीने से अलहदा करते बेड पर ढकेल गया था। अब वो कमरे के वस्त में चक्कर लगा रहा था। जरमिश बेड पर बैठी इसे सहमी उलझन भरी निगाहों से देख रही थी। इसके चेहरे पर गासों गजब के तासरात थे। मुझे बताओ मिसेस खान, तुम्हारे कौन से रंग, तुम्हारी कौन सी अदा, कौन सी बात सच है? वो एक कराह से वो रुक कर इसे देखते सरापा सवाल था। मेरी बाहों में मेरी कुर्बत के खौफ से तुम जर्द नहीं गुलाब की तरह सुर्ख पड़ती हो। फिर भी मुझे रेपिस्ट कहा, वही लफ्ज जिसके दिल में अनी अन्नी की तरह गढ़ा था। वैसे लबों पर लादे दर्द कर्ब से मुस्कुराया। जरमिश इसके सवाल पर निगाहें न झुकाओ, डैम इट, जवाब दो। हस्बैंड हो तुम्हारा, कैसे तुम मुझे रेपिस्ट कह सकती हो? और उसकी तरफ बढ़ते क्राउन के गिर्द अपने दोनों हाथ जमाए इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ गया था। जरमिश एकटक इसकी सब्ज आंखों में देख रही थी। जहाँ दर्द कर्ब छाया था वो इसे नम निगाहों से देख रहा था। मुकाबल के एक लफ्ज ने उसे कितनी तकलीफ दी थी और कभी नहीं समझ सकती थी। मानता हूँ मैं गलत था, मैंने बहुत गलत किया मिसेस खान, मगर अपनी गलतियों का मुदाफा भी करना चाहा। एक शौहर यही समझता है, वो अपने लम्स अपनी गुर्बत से अपनी बीवी के सारे दर्द दूर कर देगा। शौहर की मोहब्बत अगर एक बीवी का गुरूर होता है तो मर्द के लिए इसकी गुर्बत में बहती इसकी बीवी गुरूर होती है। तुमने मेरे गुरूर को पाश पाश कर दिया, मुझे एक रेपिस्ट कहकर। वो शिकवा के ना दहते लहजे में सवाल कर रहा था। एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज है जिसे तुम भूल नहीं पा रहे हो। मेरे पास एक लफ्ज नहीं, सैकड़ों लफ्ज हैं जिनसे मेरी नस्वानियत मेरे किरदार का गुरूर छीन लिया था। वो इसकी आंखों में सरासिंगी देखते टूटे लफ्जों से बोल रही थी। कब तक सजा दोगी मिसेस खान? मेरा गम भी तो समझो। सुकून नहीं है मेरे पास, मेरा सुकून हो तुम। क्या चाहती हो मैं सोना छोड़ दूं? मर जाऊंगा मिसेस खान, मर जाऊंगा। मजीद तुम्हारी बेरुखी नहीं सह सकूंगा। उसकी हेजल ग्रे आंखों में देखते इल्तजाया हुआ, फिर माफ कर दो। जरमिश के कपकपाते लब जंबिश में ढले थे। आर्यन खानजादा की कलाइयों पर सब्ज वेन्स उभरे थे। किसे मिसेस खान? आर्यन खानजादा के लबों से वो मुश्किल लफ्ज निकले थे।
حاکم خان، اور وہ بے رحمی سے وہ نام ادا کر گئے جو اس کی رگوں کو کسی آرے کی طرح کاٹ گیا تھا۔ کنپٹی کی رگیں ابھرنے لگی تھی، سبز آنکھوں میں وحشت چھائی تھی، کمرے کی تپش مزید بڑھ گئی تھی، اس کی بینڈیج پر بکھرے اس کے بال نم ہوئے تھے۔ زرمش کو پیچھے کو ہوتے اکرام میں سمائے اس کے پورے وجود کی نمایاں ہوتی رگوں کو دیکھ رہی تھی۔ تم چاہتی ہو میں زہریلے بغیرت ذلیل حاکم خان کو معاف کر دوں جو ایک زہریلا بچھو ہے جس کے کانٹے سے میرا خون آج بھی نیلا ہے؟ وہ ایک ایک لفظ چباتے بول رہا ہے۔ وہ بابا ہے میرے، مسٹر آریان خانزادہ، گالی مت دو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ آریان خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے دہکتے لہجے میں غرائی حاکم خان کو دی جانے والی گالیاں سے چبھتی تھی، سہن نہیں ہوتی تھی۔ وہ ایک انسان کے لیے اپنا آپ وار دے اس کے باپ کو گالیاں دے کر کبھی نہیں پا سکتا تھا۔ زرمش کی ہیزل آنکھیں دہک اٹھی تھیں۔ میری تکلیف کیا مسز خان؟ میں شوہر ہوں تمہارا۔ وہ سینے پر ہاتھ مارتے حلق کے بل گر جا۔ یہ رشتہ ختم ہو سکتا ہے مگر میرے بابا کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ زرمش بیگا سا تلخی سے مسکرائی تھی۔ کیسے ختم ہو سکتا ہے یہ رشتہ؟ بتاؤ مجھے کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ عدالت جاؤ گی پھر سے؟ آریان خانزادہ گراؤنڈ میں ہاتھ مارتے ہوئے دھاڑا۔ زرمش اس کی دھاڑ پر اندر تک لرزی تھی، مگر اگلے ہی لمحے وہ بے خوف و خطر ہوتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کے میرے بابا کو کچھ بھی کہا میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ اس کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے۔ وہ کسی شکاری کی طرح اس کا منہ ایک ہاتھ سے دبوچے اس کے دونوں ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں قید کر چکا تھا۔ زرمش اس کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے چھٹپٹائی تھی اور اس کی پچھلی گردن میں ہاتھ ڈالتے اسے ایک جھٹکے سے کھڑا کر گیا تھا، مگر اس کے لبوں کو آزاد نہیں کیا تھا۔ وہ بے رحمی سے اس کے دونوں ہونٹوں کو دانتوں سے کاٹ رہا تھا۔ تکلیف کے مارے زرمش کی آنکھوں سے آنسو نکلتے آریان خانزادہ کے حلق میں گھلنے لگے تھے۔ اور اس کے لبوں کو آزاد کرتے اس کے بالوں کو گدی سے جکڑتے اس کی گردن کو جھٹکا دے گیا تھا۔ عشق کرتا ہوں تم سے، زندگی ہو میری، اس لیے طلاق کا لفظ تمہارے لبوں سے کسی صورت نہیں سن سکتا۔ آئندہ تم نے یہ لفظ لبوں سے نکالا ہے میں تمہاری ہونٹوں کو چبا ڈالوں گا مسز خان۔ وحشی درندہ تو تمہارے لیے ہو مگر آپ خود کے لیے اسکیریسٹ اینیمل بننے پر مجبور مت کرو۔ ونگارا لہجے میں لفظ چباتے اسے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ زرمش اونھے منہ بیڈ پر گرتے تکیے کو مٹھیوں میں دبوچے اپنے بہتے آنسوؤں کو اور سسکیوں پر قابو پانے لگے۔ آریان خانزادہ کمرے کے وسط میں ٹہلتے اپنی پچھلی گردن سہلاتے اپنے شریانوں میں دوڑتے بوائل ہوتے خون پر قابو پا رہا تھا۔ طلاق کا لفظ خنجر کی طرح اس کے سینے میں پیوست ہوا تھا۔ بھول جاؤ مسز خان، تم اور حیدر خان ایک آفیسر کے مقابل آ سکتے ہو، وہ بھی مجھ جیسا موسٹ ڈینجرس آفیسر تمہیں اور حیدر خان کو چٹکیوں میں مسل سکتا ہے۔ وہ اسے دیکھتے دھمکے آمیز لہجے میں کرا رہا تھا۔ تم میری نرمی کو میری کمزوری سمجھ رہی ہو میری مسز خان؟ اور رکتے ہوئے گہری سانس لیتے بولا، آواز دھیمی ہوئی تھی۔ وہ اس سے ایسے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ اسے سزا دے رہی تھی۔ اتنا مار پڑوانے کے بعد بھی اسے چین نہیں آیا تھا۔ جسم پر پڑنے والی ضربوں کے بے درد وار کم تھے، کیا اب زخمی دل کو مزید زخمی کر رہی تھی۔ وہ خود کو ذرا سا سکون پہنچانے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس ایک رات کے لیے اس نے اپنے پور پر چونٹیں لگوائی تھیں تاکہ اس کی مسز خان اسے سزا سہتا دیکھ کر اس پر رحم کھا کر اسے معاف کر دے، مگر وہ تو عزلوں سے بے رحم تھی۔ معافی کی اتنی بڑی قیمت چاہتی تھی جو قیمت وہ مر کر بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس زندگی میں حاکم خان کی بے درد موت لکھی تھی، وہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا۔ آریان خانزادہ خود پر قابو پاتے الماری کی طرف بڑھا جہاں وہ زرمش کی لٹکی ایک سیاہ رنگ کی ساڑی دیکھ چکا تھا۔ آریان خانزادہ نے وہ ساڑی ہینگر سے اتارتے زرمش کی طرف بڑھائی، اسے شانوں سے پکڑے سیدھا کرتے اسے نرمی سے بٹھایا۔ ہمارے درمیان طے ہوا تھا اگر تم پلٹ گئی تو آج کی تمہاری رات میری۔ وہ تھوڑا سا جھکتے ہوئے بھیگے آرز پر چپکی لٹے سنوارتے ہوئے کان کے پیچھے رستے بے حد نرمی سے مخاطب تھا۔ زرمش خاموشی سے اس کے ہاتھ میں پکڑی ساڑی کو بھیگی زخمی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ دل شدت سے دھڑکا تھا، اذیت ہی اذیت تھی۔ میں جانتا ہوں ایک شوہر بیوی کی ایک رات کی قربت کے لیے سب کچھ نہیں کرتا، یہ سب کچھ نہیں کرتا، شاید کوئی شوہر میری طرح تڑپتا بھی نہیں۔ اس کا لہجہ گمبھیر ہوا تھا، درد سے چور گئی۔ جب سے تم نے مجھے ریپس کہا ہے مسز خان، مجھے یہ لفظ خنجر کی طرح چبھتا ہے۔ آج رات ایک محبت کرنے والی بیوی کی طرح خود کو مہکاتے میری باہوں میں خود کو سپرد کر دو اور ساری رات میری باہوں میں سرگوشیاں کرو کہ تم نے مجھے خود کو سونپا ہو، تم مجھے اپنا مانتی ہو تاکہ اس الفاظ کی چبھن کم ہو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ آریان خانزادہ نے التجائیہ لہجے میں وہ ساڑی زرمش کو دی، زرمش کی گود میں رکھی۔ زرمش اس ساڑی کو دیکھتے تلخی سے مسکرا دی۔ یہ ساڑی وہی تھی جو اس نے ساحر خان کے لیے پہنی تھی، مگر وہ اسے دھتکار چکا تھا۔ آج پلتھس بیس اس ساڑی میں اسے پانا چاہتا تھا۔ زرمش نے وہ ساڑی تھامتے سے کپکپاتے لبوں سے بتانا چاہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کی سرخی دیکھتے وہ لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ وہ آج بھی ساحر خان کی یاد رکھے ہوئے تھی۔ اگر اسے یہ حقیقت پتہ چل جاتی اس ساڑی میں ساحر خان نے بھی اسے دیکھا ہے،
وہ کیا کرتا؟ وہ شاید پھر سے اس کے لیے بلتھرس پیس بن جاتا۔ وہ اس تنہائی میں اس کے وحشی کہکے نہیں سن سکتی تھی، نہ سزا سہن کر سکتی تھی۔ وہ ساحر خان کے سینے سے لپٹی اسی ساڑی میں خود کو اجاگر کرتے اس کی قربت کے لیے گڑ گڑا رہی تھی۔ آنچ مقابل گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ اسے اس آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرمش آریان خانزادہ کو دیکھتے نگاہیں چکا گئی۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسنے لگے تھے، گھنیری پلکیں لرزنے لگی تھی۔ پہنو مسز خان۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کی پیشانی پر لپ رکھ گیا تھا۔ زرمش اس بات میں سر ہلاتے، وہ ساڑی اٹھائے خود کو گھسیٹتے واش روم کی طرف بڑھنے لگی۔ قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔